اسلام کا نقطۂ نظر اپنے گھر کے اندر آپ بتائیے. پہلی بات جو ہے وہ یہ، آپ کسی کالج میں پڑھتے ہوں، کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں یا اسکول میں پڑھتے ہوں، آپ کی زندگی کا مقصد، آپ کی زندگی کا ہدف مسلمان لڑکی یا مسلمان لڑکے سے شادی کرنا ہونا چاہیے، اور کوئی ہدف نہیں ہونا. پہلی نظر میں آپ کا یہی ہدف ہونا چاہیے. کسی غیر مسلم، اگر آپ لڑکے ہیں تو کسی غیر مسلم لڑکی سے پیار محبت کا ڈھونگ مت کرو، اور اگر آپ لڑکی ہیں تو کسی غیر مسلم لڑکے سے پیار محبت کا ڈھونگ مت کرو. یہ وہ دھوکہ ہے جو کہ آپ کو اس دنیا میں بھی برباد کرنے والا ہے اور آخرت میں بھی برباد کرنے والا ہے. بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے شادی کی غیر مسلم لڑکیوں سے، آج وہ اپنے مذہب پر قائم ہیں، مسلمان اپنے مذہب پر قائم ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے اسلام کے اندر؟ مثلا بہت سارے فلمی اسٹار ہیں، نام نہیں لوں گا، آپ ان کی بیویوں کو دیکھیں گے تو وہ غیر مسلم ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جو مسلم عورت ہے اور ہندو لڑکا ہے، شادی کامیاب ہے. کیا یہ صحیح ہے اسلام کے اندر کہ شوہر مسلمان رہے اور بیوی جو ہے غیر مسلمان رہے، یا اس کے برعکس؟ کیا یہ جائز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح مت کرو حَتَّى يُؤْمِنْ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْ، اور اگر تمہیں ایک آزاد عورت مسلمان نہ ملے، ایک آزاد لڑکی مسلمان نہ ملے، تو ایسی صورت میں اگر تم ایک غلام لونڈی سے اگر تم شادی کر لیتے ہو تو وہ زیادہ اچھا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مشرک سے کہیں زیادہ اچھی غلام اور لونڈی عورت ہے. اس زمانے میں لونڈی کا نظام تھا، آج تو نہیں ہے. ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے کیا کریں گے؟ ہم اس کی تفسیر یہ کریں گے آپ کے سامنے کہ اگر گری پڑی لڑکی ہے مسلمان، بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، اور تعلیم بھی اگر کم ہے مان لو، تو وہ کہیں اچھی ہے اس پڑھی لکھی عورت سے جو مشرکہ ہے، اس پڑھی لکھی عورت سے، اس خوبصورت اور مالدار عورت سے جو مشرکہ ہے، جو شرک کرتی ہے، جو کفر کرتی ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، 221. اس آیت کو جا کر کے پڑھیے. یہ ہماری زندگی کی بنیادی قرآن کی آیت ہے. یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومنہ کو کافر کے اوپر حرام کر دیا، اور یہ کہا کہ کافر مرد ہرگز ہرگز مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اسی کے برعکس، یعنی اگر مسلمان مرد ہے تو ایک عورت جو ہے اگر کافرہ ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لگ سکتی ہے. اور آگے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور کسی بھی عورت کا نکاح کسی مشرک مرد سے مت کرنا. تم بھی نہیں کرنا، یعنی مردوں کو الگ حکم دیا اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں. مردوں کو الگ حکم دیا کہ کسی مشرک عورت سے شادی نہیں کرنا. اور دوسرے لائن میں کیا فرمایا کہ تم خود کسی مشرک مرد سے اپنے گھر کی بہو بیٹی یا جو بھی تمہارے رشتہ دار بہن ہے اس کی شادی ہرگز مت کرنا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، ایک مومن اور مسلم غلام جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس خوبصورتی نہیں ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کہیں اچھا ہے ایک مشرک سے. ایک جو آزاد مشرک ہے نا اس سے کہیں اچھا ہے. ارے آپ سوچو ذرا سا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دین اسلام دیا، ایک اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف کرایا اسلام میں، ورنہ کس کس کی پوجا ہوتی ہے ابھی ہم نے 2-3 جمعہ پہلے بتایا. کیا کیا نہیں پوجا جاتا اس دنیا کے اندر، کس کو لوگوں نے خدا نہیں بنایا ہے، کس کو لوگوں نے خدا نہیں بنایا ہے. کرکٹر کو بھی خدا بنایا ہے، سچن تندولکر کو لوگ خدا مانتے ہیں. بھگوان مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ملک کے پرائم منسٹر نریندر مودی کی مندر بن چکی ہے بعض جگہوں پر، ان کی بھی پوجا ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بھگوان ہے. تو کس کو لوگوں نے بھگوان نہیں بنایا، کس کو لوگوں نے خدا نہیں بنایا. یہ اللہ رب العالمین کا احسان منانا چاہیے ہم مسلمانوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح خدا کا تعارف کرایا ہے، صحیح مسلمان بنایا ہے، صحیح خدا کو ہمیں بتایا ہے.
ہمارا صحیح مالک خالق کون ہے، ہمارا بھگوان کون ہے، جسے ہندی میں آپ بھگوان کہہ سکتے ہیں، انگلش میں آپ گاڈ کہہ سکتے ہیں. یہ ہمیں تعارف کرایا ہے اللہ رب العالمین نے. ہم اتنا سب کچھ جان کر کے، ایک اللہ کو پہچان کر کے، اور اس کے بعد ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہم ایک مشرک مرد کے ساتھ چلے جائیں یا ایک مشرک کافر عورت کے ساتھ چلے جائیں، جانے کے بعد پتہ نہیں کیسے کیسے حالات آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ زبردستی وہ مجھ سے اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی کہے گا، بتوں کی عبادت کرنے کے لیے بھی کہے گا، یہ بھی کہے گا چلو وہ مندر وہ مندر وہ مندر. تو کیا سمجھتے ہو اس دنیا میں لڑکیوں کی کمی ہے؟ کسی کی چمڑی دیکھ کر کے اسکول میں پڑھتے پڑھتے، کالج میں پڑھتے پڑھتے، اور آنکھ سے آنکھ ملا کر کے کسی کی چمڑی پر آگے سمجھتے ہو کہ پوری زندگی کی دولت مل گئی. پتہ نہیں اس میں کتنا شر ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی برائی ہے، آنے والے وقت میں اس کا اندازہ ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی خیر خواہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. اپنے ماں باپ سے اگینسٹ جا کر کے، ان سے بغاوت کر کے، اپنے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کر کے جو قدم اٹھاتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ دنیا کا گھٹیا کام کر رہے ہیں. اگر ماں باپ تیار نہیں بھی ہیں تو اس کا راستہ ہے، دوسرا تیسرا راستہ اختیار کرو. یہ بھاگ پر آ کر کے جانا، یہ نہ اسلام کی تعلیم ہے اور نہ ہی اس کو مہذب معاشرے کے اندر اچھا مانا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، پڑھو ہر جگہ، لیکن یہ چمڑیوں پر آ کر کے اور چہرہ دیکھ کر کے اپنے ایمان کا سودا مت کرو، ورنہ کوئی تمہارا کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے باغی ہوگے، ایسے ہی قانون بنیں گے. اس سے بھی خطرناک خطرناک قانون بنائے جا رہے ہیں اور اس کی زد میں مسلمان آئیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر آپ نہیں رہو گے، اللہ کے اس کے دین سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں سے اگر بغاوت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے تمہیں چین سے دنیا کے اندر رہنے دے گا، کیسے تمہیں سکون کے ساتھ رہنے دے گا. مسلمانوں میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ نہ تو مالداری کی کمی ہے، نہ خوبصورتی کی کمی ہے، نہ تعلیم و تربیت کی کمی ہے، نہ کسی اور دوسری چیز کی کمی ہے. ہر چیز اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. آپ کو جیسی لڑکی چاہیے یا جیسا لڑکا چاہیے، تلاش کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، استخارہ کرو، اللہ رب العالمین ضرور آپ کی مراد کو پورا کرے گا انشاءاللہ. یہ چند باتیں تھیں آج کے تناظر میں. ان باتوں کو اپنے گھروں کے اندر بیان کرنے کی ضرورت ہے. اپنی لڑکیوں کے سامنے جو بلوغت کو جا رہی ہیں، جو +2 +1 میں آ چکی ہیں، اس عمر کی لڑکی کے سامنے اب یہ سب بات کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بتانا، ان کو سمجھانا اب ضروری ہو گیا ہے. ورنہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کہاں عشق لڑا رہی ہیں، کس کو پسند کر رہی ہیں، تمہیں کون بتا رہا ہے، ہمیں کون بتا رہا ہے. وہ تو ان کے دل کی بات ہے، وہ جانے، اور جس کے اوپر دل ان کا گیا ہے وہ جانے. اس لیے یہ سب اب گھر میں بولنے کی ضرورت ہے، اسلام کے بارے میں اس کو بتانے کی ضرورت ہے.